حضرت یوسف بنوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سال میں 2 مرتبہ حرمین شریفین جاتے تھے. ایک مرتبہ رمضان شریف کا عمرہ کرتے تھے اور پھر دوسری مرتبہ حج بیت اللہ پہ جاتے تھے. تو ایک شاگرد نے پوچھا حضرت جی کہ آپ کو تو بڑھاپا بھی ہے اور تکلیف بھی ہے اور گھٹنوں میں درد بھی ہے، رش بھی زیادہ ہوتا ہے، حضرت جی آپ یہ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے ہیں، ہمت کہاں سے ملی ہے؟ کہا کہ یہ تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہے اور میں اس لیے حج پہ جاتا ہوں اور عمرے پہ سال میں 2 مرتبہ میں حرمین شریفین کی حاضری لگاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اس لیے اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے جب رمضان شریف کا عمرہ کر لیتا ہوں تو بس عجیب و اطمینان اور دل میں سکون نصیب ہو جاتا ہے. پھر چند مہینے کے بعد حج بیت اللہ پہ چلا جاتا ہوں تو میں بیٹری چارج کرنے کے لیے بھی وہاں پہ جاتا ہوں. حضرت نے مسکرا کر جواب دیا. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں. کیا شان تھی ان لوگوں کی اور کیا عقیدت و محبت خانہ کعبہ کے ساتھ. فرمایا میں حج بیت اللہ پہ جا رہا تھا، شفیق بلخی فرماتے ہیں راستے میں ایک معذور ملا جو کوہنیوں کے بل جا رہا تھا گھسٹ کر اور گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جا رہا تھا. میں نے کہا کہ چچا جان السلام علیکم. کہا کہ وعلیکم السلام. میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں گھسٹ کر؟ اس نے کہا حج بیت اللہ پہ جا رہا ہوں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. میں نے کہا کہاں سے روانہ ہو چکی ہیں؟ کہا کہ بلخ سے. میں نے کہا کتنے عرصے سے چل رہے ہیں یہ گھسٹ کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ 10 سالوں سے. میں نے کہا خانہ کعبہ تو بہت دور ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے. کہا کہ حضرت جی آپ نے مجھے کیوں مایوس بنایا اور کیوں مجھے مایوس کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہمت ہے ایک دن پہنچ جاؤں گا، ہمت ہے خانہ کعبہ کی محبت اور عشق میں پہنچ جاؤں گا اور اگر مر گیا تو اس راستے کی موت بھی مجھے پسند ہے حضرت جی. کہا کہ مجھے رونا آیا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کو محبت کے ساتھ اس نے یہ جواب دیا کہ انشاءاللہ میں تو پہنچ جاؤں گا، ہمت ہے اور انشاءاللہ فکر ہے اور عقیدت و محبت ہے. اگر نہیں پہنچ سکا اس راستے میں موت آ جائے گی تو خانہ کعبہ کے راستے میں موت بھی مجھے پسند ہے. کیا محبت تھی ان لوگوں کو. قاضی عیاض نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے شفا میں یہ کتاب لکھی ہے رسول پاک کی تعریف میں، رسول پاک کی صفات میں، رسول پاک کی شان میں. تو لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، مر گیا، ختم ہو گیا. تو قتل کے بعد اس بیچاری کی لاش کو آگ میں ڈالا، اوپر سے بڑی آگ جلائی لیکن وہ آگ نے اس کو نہیں خراب نہیں کیا، کھایا نہیں، کالا نہیں بنایا، بس جو اس کا گوشت تھا اسی طرح جا کر اس کا جسم تازہ تھا، آگ نے اس کو نہیں جلایا. تو علماء سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک مقتول کو لاش کو لوگوں نے جا کر کیا ہے کہ آگ میں ڈالا دشمنوں نے تو آگ نے اس کو نہیں جلایا، بالکل جسم صحیح سالم ہے، کیا وجہ ہے؟ تو قاضی عیاض فرماتے کہ ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ آپ معلومات لے لیں. اس نے 3 حج کیے ہوں گے. پہلا حج جب انسان کر لیتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ او فلاں آدمی حاجی آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. جب دوسرا حج کر لیتا ہے بندہ تو فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ مبارک ہو، آپ نے اللہ پاک کو قرض دے دیا. اور جب تیسرا حج کرتا ہے تو فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کا جسم آگ کے اوپر حرام ہو گیا. تو فرمایا کہ اس سے یہ آگ نے اس کے جسم کو کالا سیاہ نہیں بنایا، نہیں جلایا. میرا انشاءاللہ یہ انداز ہے کہ اس نے 3 حج کیے ہوں گے. تو جب معلومات ہو گئے تو اس نے باقی 3 حج کیے. کیا شان ہے خانہ کعبہ کی. مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، حدیث کا حوالہ دیا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں پہلے سپارے میں، وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس رکوع میں جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا محدث دہلوی نے کہ جب قیامت آ جائے گی فرشتے خانہ کعبہ کو اٹھا کر جا کر رسول پاک کے پاس پہنچا دیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ وہاں پہنچ کر سلام کہے گا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمائیں گے وعلیکم السلام. خانہ کعبہ تشریف لے آئے جی آ گیا. کیا شان ہے رسول پاک کی کہ خانہ کعبہ آپ کی زیارت کے لیے جائے گا وہاں پر. اللہ اکبر. یہ ہے نبوت کی شان. شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے کامل مکمل پیغمبر دیے کہ جن کی زیارت کے لیے سلام کے لیے خانہ کعبہ جائے گا. اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی بھی لکھا ہے رسول پاک ہم خانہ کعبہ کو سلام کا جواب دیں گے تو رسول پاک ہم پوچھیں گے اے خانہ کعبہ کہ آپ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور میری امت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو خانہ کعبہ جواب دے گا کہ حضرت جی آپ کو جو امتی میرے پاس عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری لگا چکا ہے آیا ہے اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے.
اور آپ کو جو امتی میرے پاس نہیں پہنچ سکا کسی مجبوری سے، حضرت جی اس کی شفاعت پھر آپ خود کریں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے رسول پاک نے فرما دے کہ خانہ کعبہ کو فرشتے دلہن کی طرح سجائیں گے، میدان محشر میں لے جائیں گے، حجر اسود اس کے کونے میں ہوگا، خانہ کعبہ کے کونے میں نصب ہوگا۔ تو حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حجر اسود کو اللہ پاک 2 آنکھیں دیں گے، یہ ترمذی کی حدیث ہے کتاب الحج کی، اور زبان دیں گے۔ تو وہاں جب لوگوں کو دیکھے گا حجر اسود تو حجر اسود بولے گا کہ اللہ یہ بندہ میرے پاس آیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے پاس حاضری لگائی ہے، طواف کی، عمرے کی، حج کی۔ تو خانہ کعبہ بولے گا، حجر اسود بولے گا، اللہ زبان دیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو حج بیت اللہ کر لیں، وہاں پہ حاضری لگائے، یہی خانہ کعبہ اس کے حق میں بولے گا اور حجر اسود بھی حق میں بولے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حجر اسود بولے گا، 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، بندے کی پہچان اس کو ہوگی کہ فلاں آدمی آیا تھا، اللہ میرے پاس حاضری لگائی تھی۔ جب حجر اسود جا کر بندے کو دیکھ لے اور اس کے حق میں گواہی دے، بولے اپنی زبان سے، تو اس کی مغفرت میں پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہ سکتا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو حج بیت اللہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اور جا کر کیا ہے۔ اور یہ وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس، یہ مثابہ کیوں کہتے ہیں خانہ کعبہ کو؟ کہ بار بار جا کر جانے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، بندے سے سیر نہیں ہوتا کہ میں پھر جاؤں، میں پھر جاؤں، میں پھر جاؤں۔ دنیا کی کوئی بھی تاریخی جگہ ہو، خوبصورت جگہ ہو، 2-3 مرتبہ دیکھنے سے انسان جا کر اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن خانہ کعبہ ہے کہ جا کر ہمارے اکابرین 70 سالوں سے جا رہے ہیں کہ اور بھی جاؤں اور بھی جاؤں اور اس کو بار بار دیکھو۔ یہ خانہ کعبہ کے لیے وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس کہ لوگوں کی بار بار حاضری کی جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ جا رہے ہیں، مجبوری تھی، کفار مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ پاک کے حکم آپ جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہجرت کی رات سے 1 دن پہلے سخت گرمی میں رسول پاک صاحب میرے والد محترم صدیق اکبر کے پاس تشریف لے آئے۔ جب حضور آ گئے تو میرے والد محترم پریشان ہو گئے۔ رسول پاک صاحب کی مبارک سر پہ چادر بھی تھی، گرمی تھی، چادر اوپر ڈالی تھی دھوپ کی وجہ سے، تو میرے والد صاحب بڑے پریشان ہو گئے۔ حضرت جی یہ تو آپ کے آنے کا ٹائم نہیں تھا، خیریت تو ہے، کوئی یقیناً پریشانی ہے؟ حضور نے فرمایا آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ کہ حضرت جی کر لے۔ کہا کہ رات کو کفار مکہ نے میرے مکان کا محاصرہ کرنا، مجھے قتل کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے مجھے وہی بھیجی، حکم بھیجا کہ میں راتوں رات جا کر خانہ کعبہ سے مکہ معظمہ سے نکل جاؤں، ہجرت کروں مدینہ منورہ کی طرف۔ تو صدیق اکبر نے کہا حضرت جی پھر میرا کیا بنے گا؟ کہا کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ صدیق میں نہیں کہتا، اللہ میاں نے آپ کا مبارک نام لیا ہے، آپ سے اللہ سے یہ حکم مجھے ملے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو اس مبارک راستے میں اپنا یار اور اپنا دوست بناؤ، رفیق بناؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ، اس وقت رسول پاک کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا، البتہ رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی، رخصتی کی نوبت پھر ہجرت کے بعد آئی مدینہ منورہ میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم نے فرمایا او سمانی ربی، کیا میں رب العالمین نے میرا نام لیا تھا کہ صدیق کو اپنا ساتھی بناؤ؟ کہا کہ بالکل آپ کا نام لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے والد محترم رو پڑے، فضرفت عیناہ، آنسو بے پڑے، اور کہا کہ کتنی سعادت ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے عرش مولا سے اوپر میرا نام لیا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ پہلے میں سوچی تھی کہ انسان غم سے روتا ہے، واللہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ابا جان کو لے کر مجھے خوشی سے رو رہے ہیں کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے کہ صدیق اکبر کو حضور ساتھ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک ہم جب رات کو غار ثور میں تشریف لے جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، پہاڑی پہ کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ کہا کہ او مکہ معظمہ کی مبارک سرزمین، میں آپ کو ہرگز نہ چھوڑتا، آپ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ ہے، اللہ کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے تمام زمینوں میں، تمام علاقوں میں، آپ کو میں ہرگز نہ چھوڑتا، لیکن کافر مجھے نہیں بیٹھنے دیتے، میں مجبوراً جا رہا ہوں، ورنہ دل نہیں کرتا کہ آپ کو چھوڑ دوں، کیونکہ زندگی کے 53 سال 50 سے 3 سال اوپر 53 سال یہاں گزارے اس سرزمین پر، دل نہیں کرتا لیکن مجبور ہوں۔ تو آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، حضور کو تسلی دلوائی، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اس اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، آپ کو فاتحہ نشان سے لائے گا۔ تو ہجرت کی رات ایک صدیق اکبر ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، اور ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے موقع پر پھر آپ کی جلوے میں 10,000 صحابہ تھے، اللہ نے وعدہ پورا فرمایا۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے ایک بات لکھی ہے، بڑی پیاری بات، فرماتے ہیں کہ جو آدمی ملتزم میں، یہ لوگ ملتزم پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، ملتزم نہیں ملتزم ہے، ذا پر زبر ہے، ملتزم میں جو خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کا درمیانی حصہ ہے
تو اس درمیانی حصے میں ملتزم میں جو بندہ خانہ کعبہ کا غلاف اٹھائے اور نیچے خانہ کعبہ کی دیوار پر انگلی سے یہ آیت لکھ لے، انگلی سے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اس اللہ کا وعدہ ہے آپ کو فاتحہ نخوان سے لائے گا۔ تو جو بندہ یہ آیت خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھ لے ملتزم میں اور نیچے پھر انگلی سے اپنا نام لکھے، اپنے بچوں کے نام لکھے، دوست احباب کے نام لکھے، عزیزوں کے نام لکھ لے، تو انشاءاللہ ان کو اللہ پاک جس کے نام لکھے گئے اس آیت کے نیچے اللہ پاک انشاءاللہ اس کو وہاں خانہ کعبہ پر بلائیں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ جس کا نام لکھا گیا ہے اللہ پاک نے اس کو وہاں حج بیت اللہ کے لیے بلایا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نصیبوں والے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ یہاں اس سال وہ حج پہ گئے تھے، کہا کہ وہاں پر ایک بدنبینا کوہاٹ کا تھا، تو وہ خود بھی گیا تھا، بیوی بھی ساتھ تھی، بچی بھی ساتھ تھے، بچیاں بھی ساتھ تھی، اور پوتے اور نواسے بھی ساتھ تھے۔ کہا کہ الحمدللہ میں نے پورے خاندان کے لیے 41 لاکھ روپے جمع کر دیے اور 5 لاکھ روپے میں خرچ کے لیے لایا ہوں اخراجات کے لیے، الحمدللہ۔ پھر فرمایا اس آدمی نے کہ 46 لاکھ روپے میں نے خانہ کعبہ پر قربان کر دیے۔ یہ لوگ ہیں کہ اگر اتنی عقیدت و محبت ہے خانہ کعبہ پر 46 لاکھ روپے قربان کرنا۔ اور پھر ایک ایسا آدمی بھی ہے، ایک آدمی تھا، اس نے بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو جی میں آپ کو حج بیت اللہ پر بھجواتا ہوں، میں آپ کے لیے ٹکٹ کراتا ہوں، سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو حقہ پیتا ہوں، میں تو حقہ کے بغیر 2 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لڑکے نے کہا فرین ایسے لڑکے پر اللہ پاک ایسی اولاد ہر بندے کو دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ٹھیک ہے حقہ اٹھانے والا بندہ بھی میں اپنے خرچ پر آپ کے ساتھ بھجواتا ہوں، لیکن آپ ہاں کر دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے تو 5 بندے سنگت والے ہیں، 5-6 بندے دوست و احباب، اس کے بغیر میں 5 منٹ بھی نہیں گزار سکتا۔ میں نے کہا ابو جی آپ کی سنگت کے، آپ کی جو دوست احباب ہے 5-6 آدمی، ان کا ٹکٹ بھی میں ادا کرتا ہوں، آپ ہاں کر دیں۔ اس پر جب سارے دروازے بند ہو گئے کہ حقہ اٹھانے والے بھی جو آ رہا ہے میرے ساتھ، مجھے بھی جو آ رہا ہے، 5-6 سنگت والے دوست احباب بھی جو آ رہا ہے، تو جب وہ پھنس گیا کہا کہ میں حج بیت اللہ پر نہیں جاتا، انکار کر۔ اللہ نے بلایا نہیں تھا، جس کو بلایا تھا تو اسے جا کر 46 لاکھ روپے قربان کر دیے بچوں اور اولاد سمیت، اور جس کو نہیں بلایا ہے مفت میں بھی نہیں جا رہا۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یہاں پشاور میں جا کر کیا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، احرام میں تھا ایک بندہ، PIA سے اس کی پرواز تھی، سامان پہلے بک ہو چکا ہے، سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہا ہے، جہاز کی سیڑھیوں سے، جب آدھی سیڑھیوں پر وہ چڑھ بیٹھا تو واپس نیچے اترا، کہا کہ نہیں جاتا۔ بچے باہر کھڑے، بچے رو پڑے، احرام میں نیچے اترا، ابو جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ خدا کی قسم اوپر جا کر قدم اٹھا دو، سیڑھیوں پر دل ڈوب رہا ہے، نیچے آ سکتا تھا اوپر نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے بلائے نہیں۔